بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله اور اے ازواج مطہرات نبی کی بیویاں، تم اپنے آپ کو اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رکھو، ٹھہرے رہو اپنے گھروں میں۔ زمانے جاہلیت کی قدیم روایت کے مطابق باہر نہ نکلو، نماز قائم کرتی رہو، زکوٰۃ ادا کرتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ محترم سامعین، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے چند احکامات اور ہدایات مزید ازواج مطہرات کو بتائے ہیں، اور ازواج مطہرات کو بتا کر اس امت کی خواتین کو تعلیم دینا مقصود ہے۔ اوپر چونکہ یہ بات آ چکی ہے کہ اگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کوئی نیک عمل کرتی ہے تو ان کو ڈبل ثواب ملے گا، اور یہ بھی آیا ہے اگر نعوذ باللہ ان سے کوئی خطا ہو گئی تو اس کا جو وبال ہوگا اس کی سزا بھی ڈبل ملے گی۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ ازواج مطہرات نبی کی بہت قریب ہے، جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اتنا ہی گویا کہ پابند رہنا پڑتا ہے۔ اس تناظر میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے عورتوں کو، یعنی ازواج مطہرات کو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اے عورتوں تم اپنے آپ کو گھر میں ٹھہرائی رکھو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانے جاہلیت میں جیسے عورتیں نکلا کرتی تھی باہر ویسی مت نکلو۔ کیا ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں؟ مفسرین فرماتے ہیں زمانے جاہلیت میں عورتیں باہر نکلا کرتی تھی بے پردگی کے ساتھ، ان کا لباس ایسا ہوا کرتا تھا جس سے بدن نظر آتا تھا۔ یہ تو قدیم زمانے جاہلیت کی رواج اور وہاں کا طریقہ ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا الجاہلیت الاولی، پہلی جاہلیت۔ معلوم کیا ہوا؟ جیسے زمانے جاہلیت کی یہ جاہلیت ہے، اسی طرح آئندہ زمانے میں بھی جاہلیت آنے والی ہے، جس میں عورتیں قرار کے ساتھ گھروں میں اپنے آپ کو نہ رکھیں گی بلکہ باہر گھومیں گی، جیسے آج ہو رہا ہے۔ دراصل عورت کے باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے نماز اس کے گھر میں افضل ہے بالمقابل مسجد میں پڑھنے کے۔ ام حمید سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی علیہ السلام کے پاس آئی، انہوں نے آ کر کہا کہ میرا دل چاہتا ہے، میرا شوق ہے میں آپ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھوں۔ غور کرنا آپ نے، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ مسجد النبوی میں آپ کی ابتدا میں نماز پڑھوں۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پڑھ سکتی ہے، لیکن تیرا
تیرے گھر کے صحن میں نماز پڑھنا افضل ہے باہر پڑھنے سے، اور گھر کے اندر پڑھنا افضل ہے صحن میں پڑھنے سے۔ گھر میں بھی ایک کوٹری میں ایک کونے میں پڑھنا افضل ہے باقی گھر میں پڑھنے سے۔ پھر راوی کہتے ہیں ام حمید ساری زندگی اپنے گھر کے کونے میں نماز پڑھتی رہی یہاں تک کہ انتقال ہو گیا اس خاتون کا، صحابیہ کا۔ میں یہ بتا کر کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرار فی البیوت یعنی عورتوں کا گھر میں ٹھہرا رہنا یہ ان پر لازم ہے، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ جانا یہ ان پر لازم ہے۔ اگر گئی باہر تو پردے کے ساتھ جانا یہ ان پر لازم ہے۔ آپ اندازہ کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زمانے میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ زمانہ اب نبی کے زمانے کی طرح نہیں رہا، چونکہ نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جایا کرتی تھی اس کی دو وجہ تھی، بلکہ تین وجہ تھی جس کی وجہ سے مسجد جایا کرتی تھی۔ پہلی وجہ نبی کی زیارت، پہلی وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، دوسری وجہ چونکہ دین اتر رہا تھا تو احکام دین کو سیکھنے کے لیے مسجد جایا کرتی تھی، دین کے احکام اترنا شروع تھے۔ اور تیسری فضیلت اس لیے مسجد میں جایا کرتی تھی تاکہ آپ کی ابتدا میں آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہے، یہ وجہ تھی حضرت کے زمانے میں مسجد جانے کی۔ لیکن حضرت عمر کہتے اور نبی کا زمانہ پورا امن والا، پورا امن زمانہ، کوئی فتنے کا ڈر نہیں، عورتیں جایا کرتی، وہ بھی پھر بھی آتی تھی پردے کے اندر، مسجد کے گوشے کے اندر نماز پڑھا کرتی تھی، چادروں میں لپٹ کر۔ راوی کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد جایا کرتی تھی تو کوئی پہچانا نہیں چاہتا تھا کہ زینب ہے کہ ختیجہ ہے یا پھر کوئی اور خاتون ہے، اتنا پردے میں آیا کرتی تھی۔ حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر نے کہا کہ بھئی اب وہ زمانہ نہیں رہا، نبی کا زمانہ جیسے دور ہوگا خیرات برکات کم ہوگی۔ بلکہ ابو سعید خدری فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے دیکھا جب ہم نے نبی کو قبر میں رکھا اور آپ پر مٹی ڈالی اور ہم تھوڑا سا باہر آئے تو ہمارے دلوں کی کیفیت بدلتی ہوئی محسوس کر رہے تھے، جب تھوڑا سا دل میں وہ نور کی کمی ہو رہی جو نبی کے زمانے میں تھی۔ ابھی صرف آپ کو دفنایا گیا، چند گھنٹے ہوئے آپ کو زمین کے نیچے ڈالنے کے لیے، دلوں کی وہ کیفیت نہ رہی تھی جو نبی کے زمانے میں تھی۔ اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے عورتیں آیا کرتی تھی پابندی کرتے ہوئے، لیکن اس زمانے کی عورتوں کی وہ اپنے زمانے کی عورتوں کے بارے میں کہہ رہے اپنے زمانے کے، اگر اس زمانے کی عورتوں کی حالت نبی دیکھ لیتے تو انہیں مسجد میں آنے سے منع کر دیتے۔ 2025 کی عورتوں کی نہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال 57 میں ہوا، 57 ہجری کے اندر۔ کتنے ہجری میں؟ 57 ہجری میں۔ نبی کی جب وفات ہوئی کہ امی جان کی عمر 18 سال تھی، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے، راؤنڈ فیگر 1400 سال۔ اگر ان کی حالت دیکھ لیتے نبی تو ان کو منع کر دیتے۔ آج کی عورتیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کیا اس تقابل ہو سکتا ہے، کیا موازنہ ہو سکتا ہے۔ میں یہ کہہ کر آپ کو سمجھانا چاہ رہا، جب علماء نے، فقہا نے، ائمہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا اور گھر میں نماز پڑھنا افضل قرار دیا، تو پھر عورتیں بغیر ضرورت کے، بغیر پردے کے، بغیر محرم کے باہر کیسے جا سکتی ہے؟
اس لیے حضرت نے فرمایا عورت شیطان کے جالوں میں سے ایک جال ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے بہکانے کا ذریعہ اور آلہ بناتا ہے، اور اس کے ذریعے سے شیطان دلوں میں فتنے پیدا کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا جو عورت گھر سے باہر نکلے خوشبو لگا کر، تیز خوشبو جس کو نامحرم مرد بھی محسوس کر لے، تو آپ نے عجیب وعید سنائی ہے، فرمایا ایسی عورت جو باہر نکلے اور اس نے خوشبو لگائی تیز، وہ عورت زانیہ اور بدکار کی طرح ہے، زانیہ اور بدکار کی طرح ہے۔ صاف حدیث ہے فَإِنَّهَا قَذَا وَقَذَا، وہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے، سمجھے؟ اس وجہ سے عورتوں کو گھروں میں رہنا یہ ان کے لیے عافیت کا سبب ہے، یہ قید نہیں ہے۔ قید اگر کسی کے ذہن میں سوال آئے، یہ تو ان کو مقید کرا دینا ہے، ان کو قید میں ڈال دینا ہے، قید نہیں ہے، ان کی حفاظت کے لیے گھر میں ان کو رکھا گیا۔ اور حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تو عورتوں کو قید کرنا ہے، کہا کہ قیدی کس کو کہتے؟ کہا کہ قیدی ایک بار اندر چلا جائے تو پھر ایسا نہیں کہ باہر کھانے کے لیے آ رہا، باہر کسی کام کے لیے آ رہا، وہ کبھی باہر نہیں آتا جب تک کہ اس کی رہائی کا وارنٹ نہ آ جائے، باہر نہیں آتا۔ لیکن عورت کے لیے ایسا نہیں ہے، اس کو اندر رکھا حفاظت کے لیے، اگر وہ اپنی حفاظت کے ساتھ باہر جاتی ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اگر وہ حفاظت کے ساتھ باہر جاتی ہے، کیا حفاظت؟ پردہ ہو، ایسا پردہ جو شرعی ہو، یعنی برقع فیشن کے لیے نہیں، پردے کے لیے پہنا ہو، ورنہ آج کے برقعوں کو بھی برقعے کی ضرورت ہے، آج کے نقاب کو بھی نقاب کی ضرورت ہے۔ ایسا برقع نہیں پہنا ہو فیشن کے لیے، نمائش کے لیے، بلکہ برقع ایسا ہو، ڈھیلا ہو، اور اس پر نمائش زیادہ نہ ہو کہ لوگوں کی نگاہ پڑے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو آئی ابھی، تیز خوشبو لگا کر نہ نکلے، پرفیوم لگائے نہیں، تیز عطر نہ لگائے، بلکہ حدیث میں آتا ہے، جس کا خلاصہ ہے عورت ایسی خوشبو اپنے مرد کے لیے استعمال کرے جس میں خوشبو کم ہو، جس کی بدبو زیادہ دور نہ جاتی ہو، وہ بھی کس کے لیے؟ اپنے مرد کے لیے، نہ جانے کے لیے۔ اور حضرت تھانوی تو فرماتے آج کل سارا الٹا ہو گیا کام، سارا کام الٹا ہو گیا۔ مرد لاتا کپڑے، مرد لاتا اس کے سنگار کا سامان، مرد لاتا اس کے ضروریات کا سامان، چپل جوتا وغیرہ جو بھی، کبھی مرد کے سامنے سچتی نہیں، سارا باہر جانے کے موقع پر سچتی ہے۔ حالانکہ عورتوں کے لیے سنت ہے اپنے مرد کے لیے اپنے آپ کو سجانا، اپنے مرد کے لیے اپنے آپ کو سجانا سنت ہے۔ آپ کو اگر اس میں گہرائی میں لے جاؤں نا، میں ایک بات سنو، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تو صحابہ کو جہاد سے واپس آؤ، اللہ کے راستے سے واپس آؤ، تو فوراً گھر میں مت جانا، پہلے مسجد جانا، یا جانے سے پہلے گھر میں گھر والی کو اطلاع کر دینا میں آ گیا۔ آئی بات سمجھنے؟ ایسا آپ نے کیوں کیا تھا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ محدثین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی، کوئی آدمی، کوئی شوہر 15 دن 20 دن 1 مہینہ باہر رہا، بیوی کے نظروں کے سامنے نہیں، اب اس کے موجود نہ ہونے کے وقت بیوی چاہے میلے کچلے کپڑے پہنے، چاہے بناؤ سنگار نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب اگر وہ مرد ڈائریکٹ آ جاتا ہے تو اسے اپنی بیوی پہلی نگاہ میں اچھی نظر نہیں آئیں گی۔ تو حضرت نے فرمایا پہلے مسجد میں آؤ یا اطلاع کرو، تاکہ تمہارے گھر پہنچنے تک بیوی تمہارے لیے بناؤ سنگار کرنے کپڑے پہن لے۔ ارے بولیں گے گھر کو ایسا، یہی بات سمجھنے؟ ہاں یہ حکم ہے شریعت کا،
اپنی بیوی کو بول سکتا ہے کوئی بھی. لوگوں کا عجیب مزاج ہو گیا, شریعت کی بات کو بڑا شرماتے اور یورپ کی باتوں کے لیے بڑے ماڈل بن جاتے. سمجھے؟ بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا, بلکہ شاید بہت غور سے سن رہے ہیں, مجھے باتیں خود بخود یاد آ رہی. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ہر آدمی جو لایانی کرتا ہے اس پر پوچھ ہوگی اور اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا, لیکن جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کرے, ہنسی مذاق کرے, اس پر کوئی سوال نہیں, اس پر کوئی سوال جواب نہیں. سمجھائی؟ ہاں, یعنی کتنی شریعت نے بیوی کے قریب ہونے کی تعلیم اور ہدایت دی ہے. میں ایک بات کہہ رہا تھا, عورت اگر گھر سے باہر جائے تو وہ پردے میں ہو, اس کے بعد تیز خوشبو نہ ہو, تیسری بات ضرورت ہو. کیا ہو؟ ضرورت کے تحت جائے, بغیر ضرورت کے نہ جائے. ضرورت کوئی سامان ارجنٹ لانا ہے, مرد نہیں ہے گھر میں, کوئی بچہ نہیں اور کوئی محرم لڑکا نہیں, اب بیچاری کیا کریں گی؟ تو برقع اوڑھے اور ضرورت کے تحت جا کر وہ لا لے. جائیں گی بھی تو ایک طرف چلنا, راستے کے بیچ میں نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے کہا تھا راستے میں خوشبو لگا کر نہ چلے اور بیچ میں نہ چلے, سائٹ میں چلے, سائٹ میں. مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو چلنے کے وقت بھی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, ازواج مطہرات کہو یا صحابیات کہو, اتنا سائڈ سے چلا کرتی تھی راستوں میں کہ جو گھر آتے تھے اس میں لکڑیاں جو رہتی تھی بعض مرتبہ وہ برقعے میں لگ جایا کرتی تھی, اتنا دیوار کو چپک کر چلا کرتے تاکہ کسی مرد کے ساتھ ہونا اور اختلاط لازم نہ آئے. یہی بات سمجھ لیں. اب یہ محرم کے ساتھ جائے کہ نہ جائے, ساتھ میں حضرت ہو کہ نہ ہو, کہ حضرت موبائل میں رہے. سمجھے؟ تو فقہ نے یہ لکھا ہے بہتر تو یہ ہے کہ مرد ساتھ میں جائے. بھائی مرد ساتھ میں جائے, اور خصوصاً جیسے میں ہر بار کہتا ہوں نوجوان بچیوں کے ساتھ تو ضرور جائے. ابھی خریدی کے موقع پر عید کے نوجوان بچیوں کو اکیلا نہ لے جائے. سب سے کہہ رہا ہوں, پرٹیکولر نہیں کہہ رہا, لیکن ہمیں اپنے معاشرے کی حفاظت کرنا ہے. میں میری بچی کا ذمہ دار ہوں, آپ اپنے بچی کا ذمہ دار ہے. تو آپ اپنی جوان بچی کو, جوان بہن کو, یا گھر میں جو بھی عمر کی ہے اس کو اکیلا دکان پر شاپنگ کے لیے نہ بھیجیں. آپ اپنے 10 کام چھوڑو, اس ایک کام تو ضرور کرو, ورنہ 10 کام کر لوں گے کوئی ایک کام ایسا ہو جائے گا آپ 10 کام کے لائق نہیں رہوں گے. یہ بہت ضروری ہے. میں تو کہہ رہا اس زمانے میں نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ضروری ہے عورتوں کی حفاظت, بچیوں کی حفاظت, نوجوان لڑکیوں کی حفاظت. بڑا عجیب دورے اور دورہ ہیں, بڑا عجیب دورے سرکردہ ہیں. کارگزاری بہت عجیب ہے, بہت عجیب ہے, بہت عجیب ہے. اللہ معاف فرمائے بھائی. اس لیے میں اشارہ کر رہا ہوں بڑی کرٹیکل حالت ہے, تو اپنے معاشرے کی, اپنے گھر کی حفاظت کا میں نگراں ہوں. آپ گھر کے بڑے ہیں, اپنا کام چھوڑا, اپنی بیوی کو, بہن کو, ماں کو ساتھ میں لے جاؤ, سامان دلاؤ, واپس لاؤ. سمجھے؟ بہتر تو یہی ہے. اور اگر ایسا ہے کہ دکان قریب ہے اور لڑکی جوان نہیں, عمر والی ہے خاتون, اگر وہ اپنے کسی عورت کے ساتھ چلی جائے تو اس کی اجازت ہے, گنجائش ہے, لیکن وہی پردے کے ساتھ. وہ بھی سیلن کیسی ہونا چاہیے؟ نیک. ورنہ حضرت تھانوی نے عجیب بات لکھی, آپ کو سناؤں. عورت کے لیے کس سے پردہ ہے؟ مرد سے. حضرت تھانوی کہتے لوگ یہ سمجھتے, حالانکہ احادیث میں ہے عورت کے لیے فاحشہ, بدکار, بدچلن عورت سے بھی پردہ ہے. بدچلن, بدکار, بے حیا عورت سے بھی کیا ہے؟ پردہ ہے, اس سے بچنا ہے. جیسے کافر عورتوں سے بچنا ہے, کافر.
کافر عورتوں کے ساتھ نہیں رہیں گی وہ، بلکہ ان کے سامنے پردہ کریں گی۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں نعوذ باللہ اگر کوئی خاتون ایسی ہے جو بد چلن ہے، بد کردار ہے، اس کے ساتھ بھی نہ رہے نہ اس کے ساتھ جائے۔ اور آج کل تو کافروں نے یہ ٹرینڈ چلا رکھا ہے، مسلمان بچی کو پھنسانے کے لیے کافر لڑکیوں کا استعمال کر رہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا، قرآن ہاتھ میں ہے، رمضان سے 2 دن پہلے کا یہ واقعہ پیش آیا۔ اس لیے ایک نوجوان بچی اس کا افیئر کرانے والی گھر کے ساتھ اس کی ہندو سہیلی اور ہندو گویا کے فرینڈ تھی۔ نوبت کہاں تک جا چکی میں تم کو سنا نہیں سکتا، اتنی بڑی نوبت تھی وہ، اللہ نے بچایا پھر۔ تو اس لیے درخواست ہے اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو ایسی عورتوں کے ساتھ نہ رکھے، نہ بھیجے، نہ ان سے بات چیت کرنے دے جس کا کردار خراب ہے، جو پردہ نہیں کرتی، جو شوہر کی نہیں مانتی، جو بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہے، اس کے ساتھ اپنی بچی، اپنی بیٹی، اپنی ماں کو بھی نہ رکھے، اپنی بیوی کو بھی نہ رکھے۔ تو یہ باتیں میں سمجھا رہا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو آپ، اس میں تمہاری کیا ہے؟ عافیت ہے۔ اور اگر نکلنا پڑے ضرورت کے لیے تو آپ کے لیے یہ کہا، دیکھو تو صحیح، سفر کتنا مقدس ترین عبادت کا سفر ہے، سفر حج۔ حج کتنا مقدس عمل ہے، لیکن شریعت کہی عورت پر حج فرض اسی وقت ہوگا جبکہ اس کے ساتھ میں چلنے والا محرم ہو، جبکہ اس کے ساتھ میں چلنے والا محرم ہو۔ اگر کسی خاتون کے پاس لاکھوں روپے ہے اور چلنے والا کوئی محرم نہیں سگا تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ دیکھو شریعت نے حج کا فریضہ چھوڑ دیا اس سے، محرم کے نہ ہونے کی وجہ سے، حالانکہ پیسے ہیں، ساری چیزیں ہیں، اور پڑوس والے ہیں وہ لے جا رہے، کہا کہ نہیں پڑوس کے ساتھ نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، اس سگا جو محرم ہے اس کے ساتھ جانا۔ اگر چلے گئی بغیر محرم کے تو گنہگار ہوگی، کیا ہوگی؟ گنہگار ہوگی۔ آج کل جاری ہوتے، جا رہی کہاں کے خالو ہے، ماموں ہیں، اور منہ بولے چچیرے ممیرے کھلیرے پھوپیرے وغیرہ، اور میرے منہ بولے بھائی ان کے ساتھ جا رہی۔ نہیں، شریعت میں منہ بولا نہیں چلتا، خون کا بولا چلتا ہے، منہ بولا نہیں چلتا۔ میں عمرے میں گیا تو کئی عورتیں بغیر محرم کے آئی تھی، نوجوان، میں تعجب ہوا، وہ بھی پیسے قرضہ لے کر۔ امت کی جہالت دیکھو تو صحیح، کتنی جاہل عورتیں ہیں۔ اللہ اپنے عمل میں رکھے، حفاظت پہ رکھے۔ تو خیر میں یہ مثالیں دے کر آپ کو اس مسئلے کی نزاکت سمجھا رہا ہوں کہ نزاکت یہ ہے کہ عورت باہر نہ جائے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے جب یہ حکم دیا تو عورتیں بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکلا کرتی تھی، جیسے کہ جاہلیت کے اندر نکلتی تھی، جیسے آج کل نکل رہی ہے۔ یہ دوسری جاہلیت کا زمانہ ہے، پہلی جاہلیت نبی کے زمانے سے پہلے کی، اور یہ دوسری جاہلیت ہے۔ جو کام وہ جاہلیت میں ہو رہے تھے وہی کام اسی جاہلیت میں ہو رہے ہیں۔ اگر گناؤں تو بہت گنا سکتا، ٹائم نہیں ہے، ورنہ اس میں تفسیر ہو جائیں گے 8-10 دن جو باقی ہے اس کی، سمجھیں؟ خلاصہ اس کا وہی ہے کہ جو کام ساری جاہلیت کے پہلے تھے وہ سب آج ہو رہے ہیں۔ اس میں سے ایک مثال یہ بے پردگی، کہ عورتیں بے تحاشا بغیر مرد کے، بغیر پردے کے باہر نکل جاتی، شادیوں میں اور پارک میں، اور نہ جانے کہاں پر، نہ محرم ساتھ میں ہے، نہ شرعی پردہ ہے، سفر میں جاری، چہرہ چھپا ہوا نہیں، بولتی آنکھوں کا پردہ ہے۔ کس کا پردہ ہے؟ آنکھوں کا پردہ ہے، دل کا پردہ ہے، نہیں، آپ تو ان کنٹرول ہے، سمجھے؟ اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ تو قرآن نے جو کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، 2 باتیں آپ سے کہا، ایک تو گھروں میں عورتوں کو رکھیں، دوسرا نکلنا ہو تو ضرورت کے تحت نکالیں۔ اب یہاں پر مفتی شفیع صاحب نے ایک بات کہی تو تھوڑا سنا دوں میں آپ کو فائدہ ہوگا اس سے۔ یہ کمبخت شیعہ ہے نا، رافضی جو ہے اور سبائی جو ہے، یہ سب ایک ہی
کارخانے کی پیداوار ہے، رافضی، شیعہ وغیرہ وغیرہ. تو امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باب میں ان کو بڑی نفرت ہے. میں نے سنایا پہلے ان کے واقعات. تو وہ اس جگہ آ کر کہتے کہ دیکھو قرآن تو کہہ رہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، لیکن ان کے الفاظ نقل کرا عائشہ حج کے موقع پر واپس مدینہ آنا تھا لیکن مدینہ نہیں آئی، بصرہ چلی گئی. تو گویا کہ ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، انہوں نے یعنی عائشہ نے قرآن کے حکم کی صحیح مخالفت کی ہے، ایسا وہ کہتے. اب کیا واقعہ ہے سنو تھوڑا سا. جیسے یہ بات تو ہم کو پتا ہے، حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی، بلوائیوں نے اور شیعوں نے آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا اور مدینہ میں ادھم مچا دیا تھا. کچھ لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر صحابہ ان کے بھی قتل پر تھے کہ وہ جان بچا کر مکہ گئے. وہ حج کا زمانہ تھا، صحابہ بھی اکثر مکہ میں تھے حج کے موقع پر، اور ازواج مطہرات بھی حج پر تھی. امی جان کے بارے میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہر سال حج کیا کرتی، امی جان ہر سال حج کیا کرتی. تو یہ وہاں پہنچے، عبداللہ بن زبیر بھانجے ہیں، بہن کے بیٹے، سگے بہن کے بیٹے، حضرت اسماء کے بیٹے ہیں. یہ کہا کہ خالہ جان مدینہ کی حالت بڑی دگرگوں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مدینہ جائیں تو وہ بلوائی ہمیں بھی اپنے ظلم کا نشانہ بنا لے. ایسا کرو، ہم بصرہ میں بہت سے صحابہ ہیں، ہم کچھ دنوں کے لیے امن قائم ہونے تک وہاں چلے جاتے ہیں. تو امی جان نے یہ رائے سنی تو کہا کہ نہیں بھائی، میں مدینہ نہیں چھوڑ سکتی، میں مدینہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ وقت کا تقاضا ہے اور وہاں پر لوگ آپ کا انتظار بھی کر رہے ہیں. اگر آپ وہاں نہیں گئے تو وہاں بھی اختلاف بڑھ سکتا ہے، ادھر چلے گئی تو یہاں آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ جان کا خطرہ تھا، اس وجہ سے امی جان مکہ سے مدینہ آنے کی وجہ کہاں چلے گئی؟ بصرہ چلی گئی. سمجھے؟ وہی جان کی حفاظت. میں نے کہا نا ضرورت ہو تو باہر جا سکتی ہے، تو جان کی حفاظت تو بڑی ضرورت ہے نا، اس لیے بصرہ چلی گئی مکہ سے. اب ہوا ایسا کہ وہاں پر صحابہ جمع تھے، کچھ اور جمع ہو گئے امی جان کے جانے سے. ان لوگوں کا یہ خیال تھا ایک جماعت کا صحابہ کی کہ بھئی حضرت عثمان کو جس نے شہید کیا فوراً ان سے قصاص لیا جائے، فوراً ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ان کی یہ رائے تھی. ادھر حضرت علی کی رائے یہ تھی، ان کے ساتھیوں کے حضرت آقا وغیرہ ان کے ساتھی نے کہا کہ ابھی چونکہ ادھم مچا رہے، جب تک ان کا فتنہ تھوڑا سا ٹھنڈا نہیں ہوتا تب تک ان کے باب میں کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے، ورنہ اور کچھ نہ کر ڈالے. ہوتا نا، کوئی حکمت ہوتی ہے. تو لہذا حضرت علی نے کہا کہ تھوڑی تاخیر کی جائے اس میں قصاص لینے کے باب میں. اب یہ رائے لے کر حضرت آقا کہاں پہنچے؟ بصرہ پہنچے، حضرت سیدہ عائشہ کے پاس. جانے سے پہلے حضرت علی سے کہا کہ چلو ہم بھی ساتھ چلتے ہیں. تو صحابہ کو لے لو، آپ ساتھ چلتے وہاں پر بیٹھ کر صلح کر لیں گے. دیکھو میں بہت اہم بات کہہ رہا، صرف صلح کرنے کے لیے گئے تھے مدینہ سے بصرہ. یہ اس مسئلے پر ڈسکس کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے گئے تھے حضرت علی. نعوذ باللہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے. اب یہ جماعت پہنچی تو اس جماعت کے قاصد حضرت آقا دیگر صحابہ امی جان کے پاس بصرہ کے اندر گئی، باہر ٹھہرے. کہا کہ بھئی ایسا ایسا مسئلہ ہے. تو روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے رائے کو مان لیا. ٹھیک ہے، اسی نزاکت ہے، صورتحال نازک ہے تو ابھی مت لو آپ قصاص، تھوڑا اس میں رک جاؤ. کہا کہ ٹھیک ہے، سگنیچر ہو گئے، صلح ہو گئی. اب یہ حضرت علی کا لشکر 2 دن اور مزید ایک تیسرا دن وہاں پر ٹھہرا رہا بصرہ کے باہر. اب یہ حضرت علی کی جماعت میں جو منافق تھے، جو شیعہ تھے، ان کو برداشت نہیں ہوا. وہ لڑانا چاہ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ لڑانا چاہ رہے تھے. آجو باجو والے لڑانا چاہتے ہیں. اس لیے حضرت امام غزالی کہتے کہ دعا کیا کر اللہ تعالی ہمیں ایسے دوست
ایسے ساتھی عطا فرما جو مخلص ہو. اب آپ کا جو محکمہ ہے، آپ کا جو کام کرنے کا دائرہ ہے، اس سے مخلص ہونا چاہیے. اس میں منافق آتا ہے تو بڑا پریشان کر دیتا ہے. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. تو حضرت علی کی جماعت میں عبداللہ بن سبا تھا جو شیعوں کا سردار گرو گھنٹال تھا. اس کو یہ بات کہاں ہضم ہوتی؟ وہ تو اسی ارادے سے آتے دونوں کو لڑا دینا ہے، دونوں بڑے حضرات کو، حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لڑا دینا ہے. تو 2 دن ہوئی ہیں، تیسرا دن تھا، رات آئی. اب چوتھے دن ہی حضرت علی کا قافلہ جماعت واپس آ رہی تھی مدینہ. تو انہوں نے رات میں عبداللہ بن سبا نے اور اس کے ساتھ کچھ شیعہ نے رات کے اندھیرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا. دیکھو سمجھ آ رہی بات؟ لوگ کتنا خراب اس کو بیان کرتے صحابہ کی لڑائی کو، کہ لڑائی ہے نہیں، دونوں بزرگوں کی صلح ہو گئی، مذاکرات کے لیے بیٹھے کہ ہوگی بات طے، لیکن منافقوں کا حذر نہیں ہوا کہ دونوں جماعت میں مل جائے، 2 بڑے مل جائے. یہ منافق نہیں چاہتے. تو پھر جب حضرت عائشہ کے جماعت والوں نے دیکھا کہ بھائی یہ لوگ رات میں حملہ کر رہے ہیں تو شیطان ہے، انہوں نے ڈیفینس کیا. پھر وہ ادھر کھڑے ہوئی، ادھر کا پورا بندہ کھڑے ہو گیا. اس طرح نہ چاہ کر بھی آپس میں لڑائی ہو گئی، جسے جنگ جمل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کا پس منظر یہ تھا، لڑائی کا ارادہ کسی کا نہیں تھا. ان کمبختوں نے لڑائی کروائی اور پھر کئی لوگ آپس کے اختلاف میں شہید ہوئے، ہزاروں شہید ہوئے. اس لیے روایت میں آتا ہے امی جان رضی اللہ تعالیٰ کو یہ واقعہ یاد آتا نا، اتنا رویا کرتی تھی یا ان کا دوپٹہ آنسو سے تر ہو جایا کرتا کہ کیا ہو گیا، یہ نہ چاہ کر بھی یہ کیا ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو جب یاد کر لیے تھے اس جنگ کے بعد، اتنا روتے کہا کرتے تھے اے کاش اس واقعے سے پہلے میں مر کیوں گیا، میری ماں نے مجھے جنا ہی نہیں ہوتا، یہ واقعہ کیوں پیش آ گیا. صرف سمجھ نہیں بات، یہ میں نے اس لیے سنایا کہ شیعوں کا تھوڑا سا امی جان کے باب میں جو غلط باتیں ہیں کہ انہوں نے حضرت علی پر حملہ کیا اور اہل بیت کو انہوں نے گویا کہ نعوذ باللہ اپنے ظلم کا شکار کیا. ایسی بات کچھ نہیں، بلکہ حضرت علی اور حضرت عائشہ دونوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اس لیے روایت میں آتا ہے اگر مدینہ میں کوئی مسئلہ پوچھنے والا آتا نا، امی جان سے پوچھتا، کہا کہ اگر میراث کا مسئلہ ہوتا، پراپرٹی کی تقسیم کا، تو وہ کہتی کہ علی کے پاس جا کر پوچھو، اس مسئلے کو اچھی طرح جانتے ہیں. ان میں تو اتنی صلح اور اتنی گویا کہ صفائی تھی، لیکن بعض والوں نے اس کو قائم نہیں رکھ سکا. حضرت مفتی شفیع صاحب نے اس آیت کے تحت یہ بات لکھی ہے، اس لیے میں نے آپ کو سنا دیا کہ امی جان کا باہر نکلنا، مکہ سے مدینہ جانا ضرورت کے بنا، مکہ سے بصرہ جانا ضرورت کے بنا پر تھا، وہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے نہیں تھا. لہذا آج بھی کوئی خاتون کسی دینی ضرورت سے باہر جائے یا کسی اور اپنی ضرورت سے باہر جائے شرائط کے ساتھ، تو اس کی گنجائش ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے 3 حکم اور دیے ہیں، اقیمنا الصلاۃ آتینا الزکاۃ واطیعنا اللہ ورسولہ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. انشاءاللہ یہ کل آئیں گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.